نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، ہم جس مضمون کا مسلسل مطالعہ کر رہے ہیں وہ ہے مسلمانوں کا ماضی و حال اور مستقبل کے لیے لاہ عمل۔ اس کا ایک حصہ ہم نے اپنی پچھلی نشست میں پڑھا، بقیہ کا آج ہم مطالعہ کریں گے۔ یہ سیاست تھی، یہ اخلاقیات تھے، یہ فلسفے تھے اور مذہب کے بارے میں یہ خیالات تھے ان لوگوں کے جو ہماری تاریخ کے ایک منحوس مرحلے میں باہر سے آ کر ہم پر غالب ہوئے۔ ہم اس وقت جن کمزوریوں میں مبتلا تھے وہ آپ پہلے سن چکے ہیں، اور یہ لوگ جو تہذیب لائے تھے وہ تھی جس کی تصویر ابھی آپ نے ملاحظہ فرما لی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ تہذیب یہاں اس حیثیت سے نہیں آئی تھی کہ کچھ مسافر یا کچھ سیاح سے لائے تھے۔ یہ ان لوگوں کی تہذیب تھی جو یہاں حکمران بن کر آئے تھے، جن کو یہاں کی پوری زندگی پر وہ تسلط حاصل ہوا تھا جو ان سے پہلے کبھی اس ملک کی کسی حکومت کو نصیب نہ ہوا تھا، جن کا وہ رعب، ذہنی اور مادی دونوں طرح کا رعب یہاں کی آبادی پر پڑا تھا جو شاید پہلے کسی حکمران گروہ کا نہ پڑا تھا، جن کے قبضے میں نشر و اشاعت اور تعلیم کے وسیع ذرائع بھی تھے، قانون اور عدالت کے کارگر ہتھیار بھی تھے، اور اس کے ساتھ معاش کے وسائل کو بھی ان کے اقتدار نے پوری طرح گرفت میں لے رکھا تھا۔ اس لیے ان کی تہذیب نے ہم پر ایسا ہمہ گیر اثر ڈالا جس کی گہرائی سے ہماری زندگی کا کوئی شعبہ نہ بچا۔ انہوں نے اپنی تعلیم ہم پر مسلط کی، اور اس طرح مسلط کی کہ رزق کی کنجیاں ہی لے کر اپنی تعلیم گاہوں کے دروازوں پر لٹکا دیں، جس کے معنی یہ تھے کہ اب یہاں رزق وہی پائے گا جو یہ تعلیم حاصل کرے گا۔ اس دباؤ میں آ کر ہماری ہر نسل کے بعد دوسری نسل پہلے سے بڑھ چڑھ کر ان تعلیم گاہوں کی طرف گئی، اور وہاں وہ سارے ہی نظریات اور عملیات سیکھے جن کی روح اور شکل بالکل ہماری تہذیب کی ضد تھی۔ اگرچہ کھلا کافر تو وہ ہم میں سے ایک فی لاکھ کو بھی نہ بنا سکے، مگر فکر و نظر اور ذوق و وجدان اور سیرت و کردار میں ٹھیٹھ مسلمان انہوں نے شاید 2% کو بھی نہ رہنے دیا۔ یہ سب سے بڑا نقصان تھا جو انہوں نے ہم کو پہنچایا، کیونکہ اس نے ہمارے دلوں اور دماغوں میں ہماری تہذیب کی جڑوں ہی کو خشک کر دیا اور ایک دوسری مخالف تہذیب کی جڑیں ان میں پیوست کر دیں۔ معاشی نظام کا اثر، انہوں نے اپنا معاشی نظام اپنے معاشی فلسفے اور نظریات سمیت ہم پر مسلط کیا، اور اس طرح مسلط کیا کہ رزق کے دروازے بس اسی شخص کے لیے کھل سکتے تھے جو اس معاشی نظام کے اصول اختیار کرے۔ اس چیز نے پہلے ہم کو حرام خور بنایا، پھر رفتہ رفتہ ہمارے ذہنوں سے حرام و حلال کی تمیز مٹائی، اور پھر نوبت یہاں تک پہنچی کہ ہم میں سے ایک کثیر تعداد کو اسلام کی ان تعلیمات پر اعتقاد نہ رہا جو ان بہت سے طریقوں کو حرام قرار دیتی تھیں، جنہیں مغرب کے قائم کیے ہوئے معاشی نظام نے حلال ٹھہرا رکھا ہے۔ قانون کا اثر، انہوں نے اپنے قوانین ہم پر مسلط کیے، اور ان سے صرف عملاً ہی ہمارے نظام تمدن و معاشرت کی شکل و صورت کو تبدیل نہ کیا، بلکہ ہمارے اجتماعی تصورات اور ہمارے قانونی نظریات کو بھی بہت کچھ بدل ڈالا۔ جو شخص قانون کے متعلق کچھ بھی واقفیت رکھتا ہے وہ اس بات کو جانتا ہے کہ اخلاق اور معاشرے سے اس کا نہایت گہرا تعلق ہے۔ انسان جب کبھی کوئی قانون بناتا ہے اس کے پیچھے لازماً اخلاق اور معاشرت اور تمدن کا کوئی خاص نقشہ ہوتا ہے جس پر وہ انسانی زندگی کو ڈھالنا چاہتا ہے۔ اسی طرح جب وہ کسی قانون کو منسوخ کرتا ہے تو گویا اس اخلاقی نظریے اور اس تمدنی فلسفے کو بھی منسوخ کرتا ہے جس پر پچھلا قانون مبنی تھا، اور زندگی کے اس نقشے کو بدلتا ہے جو اس قانون سے بنا تھا۔ پس جب ہمارے حکمرانوں نے یہاں آ کر ان تمام شرعی قوانین کو منسوخ کیا جو اس ملک میں رائج تھے اور ان کی جگہ اپنے قوانین نافذ کیے، تو اس کے معنی صرف اسی قدر نہ تھے کہ ایک قانون کی جگہ دوسرا قانون جاری ہوا، بلکہ اس کے معنی یہ تھے کہ ایک نظام اخلاق اور نظام تمدن پر خط نسخ پھیرا گیا، اور اس کی جگہ دوسرا نظام اخلاق و تمدن کی داغ بیل ڈالی گئی۔ اس تغیر و تمدن کو مستحکم کرنے کے لیے انہوں نے یہاں کے لاء کالجوں میں اپنی قانونی تعلیم رائج کی، جس نے دماغوں میں یہ خیال بٹھا دیا
کہ پچھلا قانون ایک دقیانوسی قانون تھا جو زمانہ جدید کی ایک سوسائٹی کے لیے کسی طرح موزوں نہیں، اور یہ نیا طرز قانون سازی اپنے اصول و نظریات سمیت زیادہ صحیح اور زیادہ ترقی یافتہ ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ انہوں نے ہمارے اس بنیادی عقیدے تک کو متزلزل کر دیا کہ قانون سازی کے اختیارات اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں۔ اس کے بجائے انہوں نے یہ بات لوگوں کے ذہن نشین کی کہ اللہ کو اس معاملے سے کچھ سروکار نہیں ہے۔ یہ پارلیمنٹ کا کام ہے کہ جو کچھ چاہے فرض، واجب یا حلال ٹھہرائے اور جو کچھ چاہے جرم یا حرام کر دے۔ پھر ان نئے قوانین نے جس طرح ہمارے اخلاق و تمدن پر اثر ڈالا، اس کا اندازہ کرنے کے لیے صرف اتنی بات کافی ہے کہ یہی قوانین تھے جنہوں نے زنا اور قمار اور شراب اور بہت سے بیوع فاسدہ کو حلال کیا، جن کی حمایت و حفاظت میں طرح طرح کے فواحش اور معاصی نے یہاں رواج پایا، اور جن کی حمایت سے محروم ہو کر بہت سی وہ بھلائیاں بھی مٹتی چلی گئیں جو دور انحطاط تک میں ہماری اندر بچی رہ گئی تھیں، مگر حالات نے ہماری دینی حس کو ایسا کند کر کے رکھ دیا کہ ہمارے بڑے بڑے صلحاء و اتقیاء تک کو اس قانونی نظام کے تحت کسی مسلمان کے وکیل اور جج بننے میں مذائقہ نظر نہ آیا، بلکہ نوبت یہاں تک پہنچی کہ جنہوں نے اس کے مقابلے میں الحکم للہ کے اصول کو تازہ کرنا چاہا وہ ہمارے ہاں خارجی قرار پائے۔ اخلاق و معاشرت کا اثر، انہوں نے اپنے اخلاقی مفاسد اور معاشرتی طور طریقے ہم پر مسلط کیے، اور اس طرح مسلط کیے کہ ان کے ہاں تقرب کا مقام اور تقدم کا شرف ان لوگوں کے لیے مخصوص رہا جو اخلاق میں ان سے قریب تر اور معاشرت میں ان کے ہم رنگ ہوں۔ یہی چیز اثر و رسوخ اور معاشی خوشحالی اور مادی ترقی کی ضامن تھی۔ اس لیے رفتہ رفتہ ہمارے اونچے طبقے اور ان کے پیچھے متوسط طبقے اس رنگ میں رنگتے چلے گئے، اور آخر میں تصاویر، سینما، ریڈیو اور سربر آوردہ لوگوں کی زندہ مثالوں نے یہ وبا عوام تک بھی پھیلانی شروع کر دی۔ یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ ایک صدی کے اندر ہم پھسلتے پھسلتے اس مقام پر پہنچ گئے ہیں کہ ہمارے یہاں مخلوط تعلیم کا رواج گوارا کیا جا رہا ہے۔ اچھے اچھے گھرانوں کی خواتین رقص اور مے نوشی میں مبتلا ہو رہی ہیں، شریف زادیاں ایکٹریسیں بن کر وہ بے حیائی دکھا رہی ہیں جس کے لیے کبھی ہمارے ہاں کی طوائف بھی تیار نہ تھیں، اور ہزاروں کے مجمع اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو پریڈیں کرتے دیکھتے ہیں، ان کو داد تحسین دیتے ہیں۔ اب وہ منزل کچھ دور نہیں ہے جہاں پہنچ کر اہل مغرب کی طرح ہمارے ہاں بھی یہ سوال اٹھے گا کہ کنواری ماں اور حرامی بچے میں آخر عیب کیا ہے؟ کیوں نہ معاشرے میں انہیں مادر منکوحہ اور بچہ حلال کی طرح عزت کا مقام دیا جائے۔ مغرب بھی اس مقام پر ایک دن میں نہ پہنچا تھا، انہی منازل سے گزرتا ہوا پہنچا تھا جن سے ہم اب گزر رہے ہیں۔ سیاسی نظام کا اثر، پھر انہوں نے اپنے سیاسی نظریے اور سیاسی ادارے بھی ہم پر مسلط کیے جو ہمارے دین اور ہماری دنیا کے لیے کسی دوسری چیز سے کم غرضگر ثابت نہ ہوئے۔ ان کے سیکولرزم نے ہمارے دینی تصورات کی جڑیں کھوکھلی کیں، اور ان کے نیشنلزم اور ان کی ڈیموکریسی نے ہم کو مسلسل ایک صدی تک اتنا پیسا کہ آخرکار ہمیں اپنی آدھی قوم کو دے کر اور اپنی لاکھوں جانیں اور بے شمار عورتوں کی عصمتیں قربان کر کے صرف اپنی آدھی قوم کو اس چکی کے پاٹوں سے بچا لینے پر آمادہ ہونا پڑا، اور ان کے نیشنلزم اور ان کی ڈیموکریسی نے ہم کو مسلسل ایک صدی تک اتنا پیسا کہ آخرکار ہمیں اپنی آدھی قوم کو دے کر اور اپنی لاکھوں جانیں اور بے شمار عورتوں کی عصمتیں قربان کر کے صرف اپنی آدھی قوم کو اس چکی کے پاٹوں سے بچا لینے پر آمادہ ہونا پڑا۔ ان بے درد احمقوں نے ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہ سوچا کہ ہندوستان کے ہندو اور مسلمان اور سکھ اور اچھوت مل کر جدید سیاسی معنوں میں ایک کیسے قرار پا سکتے ہیں جس میں ڈیموکریسی کا یہ اصول چل سکے کہ قوم کی اکثریت قانون ساز اور حکمران ہو، اور اقلیت رائے عام کو ہموار کر کے اکثریت بننے کی کوشش کرتی رہے۔ انہوں نے کبھی یہ سمجھنے کی کوشش نہ کی کہ یہاں اقلیتیں اور اکثریتیں قومی اقلیتیں اور اکثریتیں ہیں، نہ کہ محض سیاسی۔ انہیں جن پر 35 کروڑ انسانوں کے حال و مستقبل کی بھاری ذمہ داری تھی، اپنا ایک منٹ بھی اس معاملے کو سمجھنے پر صرف نہ کیا کہ ان مختلف قوموں کے مجموعے کو
ایک قوم فرض کر کے یہاں سیکولر ڈیموکریسی قائم کرنے کے معنی اس کے سوا کچھ نہیں ہو سکتے کہ ان میں سے ایک کثیر التعداد قوم باقی سب قوموں کے مذہب، تہذیب اور قومی انفرادیت کو زبردستی مٹا کر رکھ دے۔ وہ اندھا دھند اپنے گھر کے اصول اور نظریات اور عملی طریقے ایک بالکل مختلف ماحول پر ٹھوستے چلے گئے۔ ہندوستان کا چپا چپا برسوں منافرت کا زہر اور مظلوموں کا خون اور جاں غسل کشمکش کا دھواں اگل اگل کر خبر دیتا رہا کہ یہ بالکل ایک غلط نظام ہے جو اس آبادی کے مزاج کے خلاف اس پر مسلط کیا جا رہا ہے، مگر انہوں نے اس کا نوٹس تک نہ لیا۔ ایک دیوار بیچ کے ہمسائے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ مگر انہوں نے اپنی پالیسی پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت محسوس نہ کی۔ پھر جب نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ تقسیم کے سوا کوئی چارہ باقی نہ رہا تو وہ ایسے طریقے سے تقسیم کر کے رخصت ہوئے جس کی بدولت خون کے دریا اور لاشوں کے پہاڑ ہندوستان و پاکستان کی سرحد بنے، اور یہ تقسیم پچھلے جھگڑوں کے تصفیے کی ایک شکل بننے کے بجائے بہت سے نئے جھگڑوں کی بنیاد بن گئی جو نامعلوم کتنی مدت تک اس بر عظیم کے لوگوں کو آپس کی دشمنی اور کشمکش میں مبتلا رکھیں گے۔ میں مانتا ہوں کہ ان بیرونی حاکموں نے یہاں کچھ اچھے کام بھی کیے۔ ان کی بدولت جو مادی ترقیاں یہاں ہوئیں اور علوم جدیدہ کے مفید پہلوؤں سے جو فائدہ ہمیں پہنچا، ان کی قدر و قیمت سے مجھے انکار نہیں ہے، مگر کیا نسبت ہے ان فائدوں کو ان بے شمار اخلاقی، روحانی اور مادی نقصانات سے جو ہمیں ان کی بالادستی سے پہنچ گئے۔ ہمارا رد عمل۔ اس کے بعد ہمیں جائزہ لے کر دیکھنا ہے کہ اس غالب تہذیب کے ہجوم کا رد عمل ہمارے ہاں کس کس شکل میں ہوا، اور آج اس کے کیا اچھے اور برے اثرات ہم اپنی قومی زندگی میں پاتے ہیں۔ مجموعی طور پر یہاں اس کے مقابلے میں دو بالکل مختلف قسم کے رد عمل ہوئے ہیں، جن میں سے ہر ایک کے نہایت وسیع اور عمیق اثرات مترتب ہوئے اور ہو رہے ہیں۔ میں ان دونوں کا الگ الگ حساب آپ کے سامنے پیش کروں گا اور پھر ان کا حاصل ضرب بھی آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ انفعالی رد عمل۔ ہم میں سے ایک گروہ کا رد عمل یہ تھا کہ یہ طاقت اور ترقی یافتہ قوم جو ہم پر حکمران بن کر آئی ہے، اس سے وہ سب کچھ لے لو جو دے رہی ہے، اور اس کے وہ سارے اثرات قبول کرتے چلے جاؤ جو یہ ڈال رہی ہے۔ جو تعلیم یہ دیتی ہے اسے حاصل کر لو، جو معاشی نظام یہ قائم کر رہی ہے اسے اپنا لو، جو قوانین یہ نافذ کر رہی ہے انہیں مان لو، جو معاشرت یہ لائی ہے اس کے رنگ میں رنگ جاؤ، اور جو سیاسی نظام یہ قائم کر رہی ہے اسے بھی تسلیم کر لو۔ اس رد عمل میں مرعوبیت اور شکست خوردگی کی روح تو ابتدائی سے تھی، تاہم اول اس کا محرک یہ خیال تھا کہ مغلوب و محکوم ہو جانے کے بعد اب مزاحمت ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ مزاحمت کریں گے تو ہر حیثیت سے نقصان میں رہیں گے، لہذا ہمارے لیے اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ اس زندگی اور ترقی کے جو مواقع اس نئے نظام سے حاصل ہو سکتے ہیں ان سے فائدہ اٹھایا جائے۔ لیکن اس دلیل اور اپنی جگہ اچھی خاصی باوزن دلیل سے متاثر ہو کر ہمارے جو عناصر اس راہ پر گئے، ان کی پہلی ہی نسل میں وہ نقصانات نمایاں ہونے شروع ہو گئے جو ایک مخالف تہذیب کے مقابلے میں قبولیت و انفعال کا رویہ اختیار کرنے سے کسی قوم کو پہنچ سکتے ہیں، اور پھر ہر نسل کے بعد دوسری نسل ان نقصانات میں زیادہ سے زیادہ مبتلا ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ ایک قدر قلیل کے سوا ہمارا پورا طبقہ متوسط اس وبا سے معاف ہو گیا اور اپنے بڑوں کی دیکھا دیکھی عوام تک اس کا زہر پھیلتا چلا گیا۔ مذہب کے متعلق اہل مغرب کا جو نقطہ نظر تھا، ہمارے لیے تعلیم یافتہ لوگوں کی بڑی اکثریت نے اسے قریب قریب جوں کا توں قبول کیا اور یہ تک محسوس نہ کیا کہ مغرب نے مذہب کو جو کچھ سمجھا تھا وہ مسیحیت اور کلیسا کو دیکھ کر سمجھا تھا، نہ کہ اسلام کو۔ وہ اس پورے انداز فکر کو اخذ کر بیٹھے جو اہل کلیسا کی ضد میں مذہب اور اس سے تعلق رکھنے والے مسائل و معاملات کے متعلق مغرب میں پیدا ہوا تھا۔ انہوں نے سمجھا کہ اسلام اور اس کی ہر چیز شک کی مستحق ہے، اور دلیل و ثبوت کی ضرورت اگر ہے تو اس کی کسی بات کے لیے ہے، نہ کہ ان نظریات کے لیے جو علم کے نام سے کوئی مغربی فلسفی، سائنسدان یا ماہر علوم عمران پیش کر دے۔ انہوں نے مغرب کے اس خیال کو بھی بلا تنقید مان لیا
کہ مذہب فی الواقع ایک پرائیویٹ معاملہ ہے اور اجتماعی زندگی سے اس کو سروکار نہ ہونا چاہیے۔ یہ خیال ان کے ذہن میں کچھ اس طرح اتر گیا کہ آج جو لوگ بے سوچے سمجھے اس چلتے ہوئے فقرے کو بار بار دہراتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل نظام زندگی ہے، وہ بھی ہر وقت اپنے ہر طرز عمل سے یہ ثابت کرتے رہتے ہیں کہ اسلام صرف ایک پرائیویٹ مذہب ہے جس سے پبلک معاملات میں کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان میں سے اکثر و بیشتر کے لوگوں کے لیے اسلام ایک پرائیویٹ مذہب بھی نہیں، کیونکہ ان کی اپنی شخصی زندگی بجز اقرار اسلام اور ختنہ و نکاح کے اسلام کی پیروی کا کوئی اخلاقی یا عملی نشان اپنے اندر نہیں رکھتی۔ ان میں سے جن لوگوں میں مذہبیت کی طرف میلان باقی رہا یا بعد میں پیدا ہوا، ان کے اندر بھی زیادہ تر اس نے یہ شکل اختیار کی کہ مغرب اور اس کے فلسفوں اور نظریات اور عملیات کو معیار حق مان کر اس کے عقائد اور اس کے نظام زندگی اور اس کی تاریخ کی مرمت کر دی گئی اور کوشش کی گئی کہ اسلام کی ہر چیز کو اس معیار پر ڈھال لیا جائے اور جو نہ ڈھل سکے اس کو ریکارڈ سے محو کر دیا جائے اور جو محو بھی نہ ہو سکے اس کے لیے دنیا کے سامنے معذرتیں پیش کی جائیں۔ ان کی عظیم اکثریت نے مغرب کے فلسفہ زندگی اور مغربی تہذیب کی فلسفیانہ بنیادوں کو بھی بجن سے ہی اخذ کیا اور اس پر کسی تنقید کی ضرورت محسوس نہ کی۔ یہ لازمی نتیجہ تھا اس تعلیم کا جو انہیں ابتدائی مدارس سے لے کر آخری مراتب تک مدرسوں اور کالجوں میں دی گئی۔ تاریخ، فلسفہ، معاشیات، سیاسیات، قانون اور دوسرے علوم کو جس طرز پر انہوں نے پڑھا اس سے وہی ذہنیت بن سکتی تھی جو خود ان کے مغربی استادوں کی تھی، اور دنیا اور اس کی زندگی کے متعلق ان کا نقطہ نظر وہی کچھ ہو سکتا تھا جو اہل مغرب کا تھا۔ خدا اور آخرت کا اعلانیہ انکار تو کم ہی لوگوں نے کیا، مگر ہمارے ہاں اس تعلیم سے متاثر ہونے والوں میں ایسے لوگ بھی آخر کتنے پائے جاتے ہیں جو مادہ پرستانہ ذہنیت اور فکر آخرت سے بے نیاز نظریہ حیات نہیں رکھتے، جو اندیکھی غیر محسوس حقیقتوں کی بھی کچھ حقیقت سمجھتے ہیں، جن کی نگاہ میں مادی قدروں سے بلند تر روحانی قدروں کی بھی کچھ وقت ہے، جو دنیا کو اغراض نفسانی کی ایک بے دردانہ کشمکش کا میدان جنگ نہیں سمجھ رہے ہیں۔ اخلاق کے معاملے میں اس انفعالی رد عمل کا نتیجہ اس سے بھی بدتر ہوا۔ اپنے دور انحطاط میں ہمارے اخلاق کی جڑیں بوسیدہ تو پہلے ہی ہو چکی تھیں، ہمارے عمرہ و اہل دولت پہلے سے عیش کوش تھے، ہمارے متوسط طبقے کرائے کے سپاہی اور بھاڑے کے ٹٹو پہلے ہی سے بنے ہوئے تھے، ہمارے اندر کوئی مستقل اور مخلصانہ وفاداری پہلے ہی موجود نہ تھی۔ پھر جب اس کے ساتھ مغرب کے فلسفہ اخلاق کا جوڑ لگا تو یہاں وہ سیرتیں پیدا ہونی شروع ہو گئیں جو مغربی سیرت کے تمام برے پہلوؤں کی جامع اور اس کے اکثر روشن پہلوؤں سے خالی ہیں۔ افادیت اور لذت پرستی اور بے اصولی میں تو ہمارے ہاں کی مغرب زدہ سیرت اسی سطح پر ہے جس پر خود اہل مغرب کی سیرت پہنچی ہوئی ہے، مگر وہاں کوئی مقصد زندگی ہے جس کے لیے سخت کوشی و جان فشانی کی جاتی ہے، اور یہاں کسی مقصد زندگی کا پتہ ہی نہیں ہے۔ وہاں کوئی نہ کوئی ایسی وفاداری موجود ہے جس میں اخلاص پایا جاتا ہے جسے بیچا اور خریدا نہیں جا سکتا، مگر یہاں سب کچھ قابل فروخت ہے اور ہر شے کا تبادلہ روپے یا ذاتی مفاد سے کیا جا سکتا ہے۔ وہاں کچھ بد اخلاقیاں صرف غیر قوموں کے مقابلے میں برتنے کے لیے مخصوص ہیں، جن کا ارتکاب اپنی قوم کے خلاف کرنا گناہ عظیم سمجھا جاتا ہے، مگر یہاں جھوٹ، مکر، دھوکے، بد عہدی، خود غرضی، سازش اور تحریص و تخویف کے ہتھیار خود اپنی قوم کے خلاف استعمال کر ڈالنے میں بھی کوئی مذاقہ نہیں ہے۔ امریکہ یا انگلستان میں کوئی یہ اخلاق برتے تو اس کا جینا مشکل ہو جائے، مگر یہاں بڑی بڑی جماعتیں ان اخلاقیات کے بل پر اٹھتی اور فروغ پاتی ہیں، اور جو لوگ ان اوصاف میں اپنی مہارت ثابت کر دیتے ہیں ان کے متعلق سمجھا جاتا ہے کہ قیادت ملی کے لیے یہی موزوں ترین اشخاص ہیں۔ معاشرت اور معیشت اور قانون کے بارے میں مغربی تسلط کے جن اثرات کا ابھی میں آپ سے ذکر کر چکا ہوں، ان سب کو قبول کرنے والے اور انہیں لے کر اپنی قوم میں پھیلانے والے بھی وہی لوگ تھے اور ہیں جنہوں نے اس انفعالی رد عمل کی راہ اختیار کی۔ تاہم ان میں سے کوئی چیز بھی اس قدر حیرت انگیز نہیں ہے جس قدر انگریزوں کے قائم کیے ہوئے سیاسی نظام کے معاملے میں ان کا رد عمل حیرت انگیز ہے۔ اس گروہ کو سب سے زیادہ ناز اپنی سیاسی سوجھ بوجھ پر ہے،
مگر انہوں نے سب سے بڑھ کر اپنی نااہلی کا ثبوت اس معاملے میں دیا ہے جس سیکولرزم، نیشنلزم اور ڈیموکریسی پر ہندوستان کے سیاسی نظام کی بنا رکھی گئی تھی اور جس کا 19ویں صدی کے نصف آخر سے مسلسل ارتقاء ہو رہا تھا، اس کو اگر ہندوؤں نے تسلیم کیا تو یہ ایک امر طبعی تھا کیونکہ اس کا ہر جز ان کے لیے مفید تھا، لیکن مسلمان جن کے لیے اس کا ہر جز تباہ کن تھا، ان کا سیاسی نظام کے بنیادی اصولوں کو چیلنج نہ کرنا اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ ان کے نئے تعلیم یافتہ لوگوں نے سیاست پڑھی چاہے کتنی ہی ہو، اسے سمجھا بالکل بھی نہیں۔ وہ مغرب سے اتنے مروب تھے کہ جو کچھ وہاں سے آتا اسے وہی آسمانی سمجھ کر قبول کر لیتے تھے اور کسی چیز کو تنقید کی کسوٹی پر کس کر دیکھنے کی انہیں ہمت نہ ہوتی تھی۔ اس شکست خوردہ ذہنیت کے ساتھ انہوں نے سیاست پڑھی اور نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے تمام نظریات کو بھی آنکھیں بند کر کے مانتے چلے گئے۔ ان کے اندر نہ اتنی عقل تھی کہ اس سیاسی نظام کی بنیادوں کو جانچ کر دیکھتے اور نہ اتنی جرأت تھی کہ علمی حیثیت سے ان بنیادوں کو چیلنج کر سکتے اور اپنے آقاؤں سے یہ کہہ سکتے کہ تمہارے یہ اصول اس ملک میں نہیں چل سکیں گے۔ انہوں نے آدھی جنگ تو اسی روز ہاری تھی جب سیکولرزم، نیشنلزم اور ڈیموکریسی کے ان اصولوں کو اصول برحق مان لیا۔ اس کے بعد نہ ان کی پالیسی چل سکی کہ سیاسی ارتقاء کی رفتار اور اہل ملک کی طرف اختیارات کے انتقال کو روکا جائے، اور نہ یہی پالیسی کامیاب ہوئی کہ سراسر غلط سیاسی نظام میں مسلمانوں کو ایسے تحفظات حاصل ہو جائیں جو اس کے تباہ کن اثرات سے انہیں بچا سکیں۔ آخر کار جب وہ سیاسی نظام پختہ ہو کر اپنے تکمیلی مرحلے میں پہنچ گیا تو ہمیں چاروں ناچار اس پر راضی ہونا پڑا کہ ہم میں سے آدھے قبر میں جائیں اور آدھے بچ نکلیں۔ اس پر بھی ہمارے سیاسی رہنماؤں کی سمجھ میں اب تک یہ نہیں آیا کہ جس سیاسی نظام نے ہم کو قبر تک پہنچا دیا اس کی بنیادوں میں کیا نقائص ہیں، چنانچہ وہ آج بھی اس نظام کو انہی بنیادوں کے ساتھ جوں کا توں باقی رکھے ہوئے ہیں اور اس کو بدلنے کی ضرورت کا کوئی احساس ان کے اندر نہیں پایا جاتا۔ اب ایک کن ذہن آدمی کے سوا کون یہ باور کر سکتا ہے کہ سیاست کے مطالعے اور تجربے نے کوئی سیاسی بصیرت ان لوگوں میں پیدا کی ہے؟ اس میں شک نہیں کہ یہ انفعالی رد عمل سراسر نقصان ہی نہ تھا، اس میں فائدے کے پہلو بھی کچھ تھے۔ اس سے ہمارا پچھلا جمود ٹوٹا، ہم موجودہ زمانے کی ترقیات سے آشنا ہوئے، ہمارے نقطۂ نظر میں وسعت پیدا ہوئی، ہم اس شدید نقصان سے بچ گئے جو صرف غیر مسلموں کے جدید تعلیم پانے اور حکومت کے نظم و نسق میں دخیل ہو جانے سے پہنچ سکتا تھا۔ ہمارے بہت سے آدمیوں کو حکومت کے مختلف شعبوں کا تجربہ حاصل ہوا۔ ان فائدوں میں سے کسی کا بھی میں منکر نہیں ہوں، مگر اس کے ساتھ یہ بھی تو واقعہ ہے کہ اس کی بدولت ہمارا تصور دین بدلا، تصور اخلاق بدلا، فلسفہ زندگی بدلا، ہماری قدریں متغیر ہوئیں، ہماری انفرادی سیرت اور اجتماعی تہذیب کی بنیادیں متزلزل ہو گئیں۔ ہم اسلاف کی اندھی تقلید سے نکل کر اغیار اور گمراہ بد کردار اغیار کی اندھی تقلید میں مبتلا ہو کر رہ گئے، جس نے ہمیں دینی حیثیت سے بھی تباہ کیا اور دنیاوی حیثیت سے بھی۔ جمہوری رد عمل۔ ہمارے ہاں ایک دوسرے گروہ کا رد عمل اس کے بالکل برعکس تھا۔ پہلا گروہ اگر آنے والے سیلاب میں بہہ نکلا تو دوسرا گروہ اس کے آگے جمود کی چٹان بن کر بیٹھ گیا۔ اس نے کوشش کی کہ علم اور مذہب اور اخلاق اور معاشرت اور روایات کی اس پوری میراث کو جو 18ویں صدی کے لوگوں نے چھوڑی اور 19ویں صدی کے لوگوں نے پائی تھی، اس کے تمام صحیح و غلط اجزاء سمیت جوں کا توں باقی رکھا جائے اور نئی فاتح تہذیب کا نہ کوئی اثر قبول کیا جائے، نہ اس کے سمجھنے ہی میں اپنا وقت ضائع کیا جائے۔ اس گروہ کے لوگوں نے آثار قدیمہ کے تحفظ کا جو رویہ مغربی تہذیب سے پہلا تصادم پیش آنے کی ساعت میں اختیار کیا تھا، اس پر وہ آج تک بلا کسی ترمیم و نظر ثانی کے قائم ہیں۔ انہوں نے اپنا ایک لمحہ بھی سنجیدگی کے ساتھ اس کام میں صرف نہ کیا کہ اگلوں کی میراث کا تجزیہ کر کے دیکھیں کہ اس میں کیا باقی رکھیں اور کیا بدلنے کے لائق ہے، نہ انہوں نے کبھی سنجیدگی کے ساتھ اس سوال پر غور کیا کہ آنے والی تہذیب کیا کچھ لینے کے قابل لائی ہے، اور انہوں نے کبھی یہ سمجھنے کی کوئی معقول کوشش نہ کی کہ ہمارے نظام فکر و عمل میں وہ کیا خامیاں تھیں جو ہماری شکست کی موجب ہوئیں، اور ہزارہ میل کے فاصلے سے آئی ہوئی ایک قوم کے پاس علم و عمل کی وہ کیا طاقت ہے جو اس کے غلبے کا سبب بن گئی۔ ان امور کی طرف توجہ کرنے کے بجائے انہوں نے اپنا سارا زور
حالت سابقہ کو برقرار رکھنے پر صرف کیا اور آج تک کیے جا رہے ہیں۔ ان کا نظام تعلیم اور نصاب تعلیم وہی ہے جو 19ویں صدی کے آغاز میں تھا۔ ان کے مشاغل وہی ہیں، ان کے مسائل وہی ہیں، ان کا انداز فکر وہی ہے، ان کا طریقہ کار وہی ہے، اور ان کے ماحول کی خصوصیات وہی ہیں۔ جو کچھ اس میں اچھائیاں تھیں وہ بھی محفوظ ہیں، اور جو کچھ اس میں خامیاں تھیں وہ بھی محفوظ ہیں۔ میں مانتا ہوں کہ اس دوسرے رد عمل کے اندر فائدے کا ایک قیمتی پہلو تھا اور ہے۔ وہ جتنا قابل قدر ہے اس کی اتنی قدر میرے دل میں ہے۔ ہمارے ہاں جو کچھ بھی قرآن و حدیث اور فقہ کا علم بچا رہ گیا ہے اسی کی بدولت بچا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے دین و اخلاق کی جو میراث چھوڑی تھی، بسا غنیمت ہے کہ کچھ لوگ اس کو سنبھال کر بیٹھ گئے اور آئندہ نسلوں کی طرف اس کو منتقل کرتے رہے۔ ہماری تہذیب کی جو اہم خصوصیات تھیں، نہایت قیمتی خدمت ہے کہ کسی نے ان کی حفاظت کی کوشش کی اور سخت مخالف ماحول میں ان کو تھوڑا یا بہت برقرار رکھا۔ میں یہ بھی مانتا ہوں کہ جن لوگوں نے اس رد عمل کی ابتدا کی وہ بڑی حد تک معذور تھے۔ جس وقت تہذیب مخالف کے سیلاب سے ان کو اچانک تصادم پیش آیا، اس وقت شاید وہ اس سے زیادہ کچھ نہ کر سکتے تھے کہ اپنے گھر کی جتنی چیزیں بھی بچا سکتے ہیں بچا لیں۔ اس معاملے میں ان کی معذوری پہلے رد عمل کے بانیوں کی معذوری سے کچھ کم وزنی نہیں ہے۔ ہم پہلے گروہ کے ابتدائی لیڈروں کو بھی یہ الاؤنس دیتے ہیں کہ اجنبی اقتدار کے سیلاب سے پہلا تصادم پیش آنے پر وہ اس کے سوا کچھ نہ سوچ سکتے تھے کہ اپنی قوم کو کامل تباہی سے اور شودروں میں تبدیل ہو جانے سے بچانے کے لیے وہ راہ اختیار کریں جو انہوں نے کی۔ ایسے ہی الاؤنس کے مستحق دوسرے گروہ کے ابتدائی لیڈر بھی ہیں جنہوں نے آغاز تصادم میں اپنے مذہب اور تہذیب کے باقیات کو مٹانے سے بچانے کی فکر کی، مگر قانون قدرت میں معذرتیں، اپولوجیز اور رخصتیں الاؤنسز نہیں چلا کرتی۔ کوئی کام خواہ کسی وجہ سے کیا گیا ہو، اس میں اگر نقصان کا کوئی سبب موجود ہو تو وہ نقصان پہنچ کر ہی رہتا ہے، اور واقع میں جو نقصان پہنچا ہو اسے نقصان ماننا ہی پڑتا ہے، اور واقع میں جو نقصان پہنچا ہو اسے نقصان ماننا ہی پڑتا ہے۔ اس کا پہلا نقصان یہ تھا کہ حالت سابقہ کے تحفظ کی کوششوں نے دین اور اس سے تعلق رکھنے والی قابل قدر چیزوں کے ساتھ ساتھ ان تمام کمزوریوں اور خرابیوں کا بھی پورا تحفظ کیا جو ہمارے دور انحطاط کے مذہبی گروہوں میں موجود تھیں۔ یہ ملی جلی میراث جوں کی توں ہمارے حصے میں آئی، اور اب یہ ایک صحیح اسلامی انقلاب کے راستے میں ویسی ہی سخت رکاوٹ بن رہی ہے جیسی ہماری مغربیت زدہ طبقوں کی ذہنیت بن رہی ہے۔ اس کا دوسرا نقصان یہ ہوا کہ ہمارے دین اور اخلاق اور تہذیب کے اصلی جوہر کی حفاظت جیسی ہونی چاہیے تھی اس کے ذریعے سے نہ ہو سکی، بلکہ وہ روز افزوں زوال میں مبتلا ہوتا چلا گیا۔ ظاہر ہے کہ سیلابوں کا مقابلہ سیلاب ہی کر سکتے ہیں، چٹانیں نہیں کر سکتی۔ یہاں کوئی طاقت ایسی نہ تھی جو مغربی تہذیب کے سیلاب کے مقابلے میں اسلامی تہذیب کا کوئی سیلاب اٹھا سکتی۔ یہاں صرف قدیم کی محافظت پر اکتفا کیا گیا، اور اس قدیم میں اصل قابل حفاظت چیزوں کے ساتھ بہت سی ایسی چیزیں بھی شامل رکھی گئیں جو نہ زندگی کی طاقت رکھتی تھیں، نہ اس لائق تھیں کہ ان کی حفاظت کی جاتی، اور نہ ان کے شمول سے یہ امید ہی کی جا سکتی تھی کہ ایک مخالف تہذیب کے مقابلے میں اس سے اسلام کی عزت قائم رہ سکے۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلے 60-70 سال کی تاریخ پر جب نگاہ ڈالتے ہیں تو اس دوران میں ہم کو اسلام اور اس کی تہذیب آگے بڑھتی ہوئی نہیں بلکہ مسلسل پسپا ہوتی نظر آتی ہے۔ ہر سال اور ہر مہینے اور ہر دن کے حساب سے وہ دبتی اور سکڑتی رہی ہے، اور مغربی تہذیب بڑھتی اور پھیلتی گئی ہے۔ ہر دن جو ہم پر طلوع ہوا اس طرح طلوع ہوا کہ مغرب کی ذہنی گمراہیوں اور اخلاقی گندگیوں اور عملی بدراہیوں نے ہماری زندگی کے کچھ مزید رقبے پر قبضہ کر لیا، اور ہمارے دین اور اخلاق اور تہذیب نے کچھ مزید رقبہ کھو دیا۔ اس رفتار کو ہمارے محافظین طرز قدیم ایک لمحے کے لیے بھی نہ روک سکے۔ اس کا تیسرا نقصان یہ ہوا کہ ہمارا مذہبی گروہ اسلام اور غیر اسلامی قدامت کے جس مرکب کی حفاظت کر رہا تھا اس کے اندر فکری اور عملی دونوں حیثیتوں سے ہمارے اہل دولت اور اہل دماغ طبقوں کے لیے بہت کم کشش باقی رہ گئی، بلکہ اس کی کشش روز بروز کم ہوتی چلی گئی۔ ایک طرف مخالف تہذیب دماغوں کو مسخر کرنے والے، دلوں کو موہ لینے والے اور نگاہوں کو خیرہ کر دینے والے ساز و سامان کے ساتھ
بڑھی چلی آ رہی تھی، دوسری طرف اسلام کی نمائندگی ایسے مباحث، مسائل، مشاغل اور مظاہر کے ذریعے سے کی جا رہی تھی جو نہ دماغوں کو مطمئن کرتے تھے، نہ دلوں کو اپیل کرتے تھے، نہ نگاہوں کو بھلے لگتے تھے۔ اس وجہ سے مادی وسائل اور دماغی صلاحیتیں رکھنے والے گروہ دین سے اپنی رہی سہی دلچسپی بھی کھوتے اور مغربی تہذیب میں جذب ہوتے چلے گئے، اور مذہبیت کی میراث سنبھالنے کا کام بتدریج ہمارے ان طبقوں کے لیے مخصوص ہوتا چلا گیا جو مادی، ذہنی اور معاشرتی حیثیت سے پست تر تھے۔ اس کا نقصان صرف اتنا ہی نہ ہوا کہ مذہبیت کا محاذ کمزور سے کمزور تر اور مغربیت کا محاذ قوی تر ہوتا رہا، بلکہ اس سے کچھ بڑھ کر یہ نقصان ہوا کہ اسلام کی نمائندگی کا معیار علم و عقل اور زبان و اخلاق ہر اعتبار سے گرتا ہی چلا گیا، یہاں تک کہ دینداری کی آبرو بچنی مشکل ہو گئی۔ آخری اور سب سے بڑا نقصان اس پالیسی سے یہ ہوا کہ مسلمانوں کی قیادت اور رہنمائی سے اہل دین بے دخل ہو گئے، اور تعلیم، تمدن، معیشت اور سیاست ہر معاملے میں مسلمانوں کو راستہ دکھانا اور اپنے پیچھے لے کر چلنا ان لوگوں کا کام ہو گیا جو نہ دین کو جانتے ہی ہیں نہ کوئی قدم دین سے پوچھ کر اٹھانے کی ضرورت ہی محسوس کرتے ہیں۔ انہوں نے ساری تعلیم مغربی طرز پر پائی ہے، ان کی زندگیاں مغربی نظام معیشت سے بنی ہیں، ان کی معاشرت مغربی سانچوں میں ڈھلی ہے، ان کے اخلاق مغربی قدروں اور اصولوں پر تعمیر ہوئے ہیں۔ انہوں نے شریعت مغرب کے لا کالج سے لی ہے اور اس کی پریکٹس کی ہے۔ انہوں نے سیاست کے سارے اصول اور رنگ ڈھنگ اور جوڑ توڑ مغرب سے سیکھے ہیں۔ اس سرچشمہ دلالت سے جو رہنمائی انہوں نے پائی، اسی پر وہ چلے اور ساری قوم کو اس پر چلایا، اور قوم پورے اعتماد سے ان کے پیچھے چلی۔ اہل دین کا اس سارے کاروبار میں اگر کوئی کام رہا تو یہ کہ یا تو گوشہ نشین ہو کر درس و تدریس اور ذکر و تسبیح میں مشغول رہیں، یا قومی قیادت پر جو بھی فائز ہو اس کے دعا گو بن کر رہیں، یا پھر سیاست کے میدان میں آئیں تو کسی نہ کسی آگے چلنے والے کے پیچھے بے اثر خیمہ بردار کی حیثیت سے چلیں۔ کانگریس ہو یا مسلم لیگ، جس کی طرف بھی وہ گئے پیرو بن کر گئے، کسی پالیسی کے بنانے میں ان کا کوئی حصہ نہ رہا، کسی بڑی سے بڑی گمراہی کو بھی وہ نہ روک سکے، نہ اس پر ٹوک ہی سکے۔ ان کا کام اس کے سوا کچھ نہ رہا کہ جو پالیسی بھی دین سے بے نیاز یا دین کے مخالف لیڈر بنا دیں، اس کو یہ برکت دیں اور مسلمانوں کو اطمینان دلائیں کہ یہی قرآن و حدیث میں بھی لکھا ہے، یا کم از کم یہ اس میں ان کے دین کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یہ بیماری بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچی کہ سیکولرزم تک کو ہماری بہت سی مقدس مذہبی بارگاہوں سے برکت مل گئی۔ بے اثر لوگوں کے معاملے میں تو ان کی دینی حس اتنی تیز ہے کہ ان کی ساری دینداری پر ایک ڈاڑھی کے طول کی کمی پانی پھیر دیتی ہے، اور چند غیر منصوص فقہی جزیات میں ان سے ذرا سا اختلاف بھی ہو جائے تو وہ ہادم دین قرار پاتے ہیں، مگر جن کے پیچھے ایک دفعہ ساری قوم مل کر زندہ باد کا نعرہ لگا دے، یا جن کو سیاسی طاقت نصیب ہو جائے، ان کو یہ تمام رخصتوں کا مستحق سمجھتے ہیں، چاہے ان کے ہاتھوں پورے دین کی عمارت ہی متزلزل ہو رہی ہو۔ ہم کیا چاہتے ہیں اس ضمن میں ہمارا مطالعہ آئندہ جاری رہے گا۔ ہم کیا چاہتے ہیں اس کی تفصیل ہم آئندہ کے مطالعے میں سنیں گے۔ یاد رہے کہ ہم جس کتابچے کا مطالعہ کر رہے ہیں اس کا عنوان ہے مسلمانوں کا ماضی و حال اور مستقبل کے لیے لاہ عمل۔ اللہ تعالی ہمیں اس تاریخی پس منظر کا اور موجودہ صورتحال کا ادراک عطا فرمائے اور آئندہ کے لیے صحیح لاہ عمل اختیار کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔